انسان کی زندگی میں جب کچھ بھی بڑا ہونے والا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو پہلے ہی آگاہ کر دیتی ہے۔ کوئی اچھا ہونے والا ہو تب بھی، کچھ برا ہونے والا ہو تب بھی، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے ہونے کا پتہ اسے ضرور دیتی ہے۔ اس کی زندگی میں کچھ تبدیلی آنی ہو، بہت بڑی تبدیلی آنی ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اسے بتا دیتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بہت بڑی مصیبت اگر آپ پہ آنی ہو نا تو آپ کو پہلے ہی خواب میں اشارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ایسے خواب آتے ہیں کہ جس سے آپ کو یہ آپ کی روح بھانپ جاتی ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ صدقہ دو، صدقہ دینے سے مصیبت ٹلتی ہے۔ تو انسان کو فیوچر کی چیزیں پہلے نظر آ جاتی ہیں، اسی وجہ سے ہم صدقہ دیتے ہیں۔ حالانکہ ابھی ہونا فیوچر میں ہے، لیکن آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ میں نے صدقہ دینا ہے، اشارے برے آ رہے ہیں۔ آپ کی روح ایک پاورفل چیز ہے، انسان کو بتاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کو موت آنی ہوتی ہے تب بھی انسان کو پہلے اشارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، بہت لوگوں کی باطنی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ کی دعائیں قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اشارے دیتی ہے۔ آپ کی مشکلات حل ہونے کا، آپ کی رکاوٹیں دور ہونے کا ٹائم ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اشارے دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی چیز ڈسکس کریں گے کہ اگر کسی بندے کی زندگی میں ایک تبدیلی آ رہی ہے، یعنی اس کی شادی ہونے والی ہے، اس کا نکاح قریب، ایک بہت بڑا چینج ہے زندگی میں، ایک سنگل بندے کو ڈبل ہونا ہے، اس کے ساتھ کسی اور نے بھی انگیج ہو جانا ہے، جڑ جانا ہے، تب اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو کون سا اشارہ دے گی؟ تب آپ کے اندر موجود سول جو ہے وہ کون سا روحانی اشارے آپ کو دے گی؟ یہ کچھ 7 اشارے ہیں جو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن یاد رکھنا 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک عام بندے کے لیے، ایک ایسے بندے کے لیے جو اسپرچول بندے ہیں۔ عام بندے کے 7 اشارے جو ہوں گے وہ الگ نشانیاں بیان کروں گا، لیکن ایسے بندے جن کا اسپرچول جرنی ہے، ٹوین فلیم جرنی ہے، یعنی روح کے ساتھ ملن ہے، وہ جسمانی ملن نہیں ہوتا، وہ ایک اسپرچول جرنی ہوتا ہے جس میں روح نے دوسری روح میں فنا ہو کے بقا کی منزل کو حاصل کرنا ہوتا ہے، جیسے زلیخا یوسف کی کہانی آپ نے سنی ہوئی ہے۔ ان کے لیے کیا سائن ہوگا؟ روحوں کا ملن جو ہوتا ہے وہ الگ سے میں بیان کروں گا۔ پہلے بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو عام بندے، اگر ایک لڑکی کی شادی ہونے والی ہے، ایک تبدیلی آنے والی ہے تو اس کو کون سے سائنس ملیں گے؟ دیکھو، سب سے بڑا سائنس سبب پیدا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایسے گھر میں رہتے ہو جہاں پر مال کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، یعنی ایک گھر ہے اس کے اندر 4 لڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے، ایک والد ہے وہ مزدوری کرتا ہے، رزق کی کمی ہے، لیکن اس بیٹی کے نصیب میں شادی کے لیے پیسے تو چاہیے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سبب پیدا کرے گی آپ کے والد کا، اللہ تعالیٰ کی ذات رزق کے لیے وسیلہ کھڑا کرے گی، لوگ مدد کے لیے آنا شروع ہو جائیں گے، ایسے سبب پیدا ہوں گے جس میں آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے سبب پیدا کرتی ہے۔ یہ بہت بڑا سائن ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی شادی کو قریب لے کے آ رہا ہے، آپ کے لیے سبب پیدا کر رہا ہے، اللہ رب العزت کام کرنا شروع ہو گیا۔ دیکھو اللہ آپ کے ساتھ کس قدر انگیج ہے، اللہ سبب بھی ہے اور رب بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا رب بھی تو تے سبب بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات سبب پیدا کرتی ہے۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے، رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دوسرا بہت بڑا سائن، دیکھو انسان کی سول ایک پاورفل چیز ہے، انسان کی سول پہلے ہی بانپ جاتی ہے، وہ پہلے جب بانپ جاتی ہے تو انسان کو اشارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، خواب ایسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ خواب کس طریقے کے ہوں گے؟ سب سے پہلا خواب آپ اگر دیکھیں نا کہ آپ کو وائٹ کلر کا لباس نظر آتا ہے تو یہ علامت ہے کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے۔ دوسرا خواب آپ کو مختلف قسم کے رنگ نظر آتے ہیں تو یہ ایک علامت ہے کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے۔ اگر آپ کو رستہ نظر آتا ہے، رستے سے کیا مراد ہے؟ انسان نے ایک رستہ چینج ہونا ہے، آپ ٹرن لے رہے ہو تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ آپ کی کل کو شادی ہونے والی ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں سے پودا لگاتے ہو تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے۔ اس طریقے کے بہت سے اسپرچول ڈریمز جو ہے نا، جس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ کل کلاں کو آپ کی شادی ہوگی، وہ انسان کو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان بہت سے دیکھتا ہے، انسان سفر کر رہا ہے، انسان گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، کیا ہے وہ زندگی کا پہیہ آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ سواری پہ بیٹھے ہوئے، اس طرح کے ڈریمز آپ کو، یہ دوسری بہت بڑی نشانی ہے کہ انسان کو اس طریقے کے ڈریمز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسرا بہت بڑا سائن، دیکھو انسان کی سول اکیلی ہے، اس وجود میں رہتی ہے، جب دوسری سول نے اس کے قریب آنا ہے تو انسان کے فزیکلی ملنے سے پہلے سول ایک دوسرے کو سکین کر لیتی ہے، سول کو پتہ چل جاتا ہے، یعنی سول آپ تو صرف وہ دیکھ رہے ہو جو ظاہر میں ہے، لیکن آپ کی جو سول ہے وہ بہت دور تک دیکھتی ہے، بہت دور تک بصیرت رکھتی ہے۔ تو جو دوسری سول آپ کے قریب آ رہی ہے نا، اس کو آپ کا اورا سکین کر لے گا، اس سکیننگ کی وجہ سے آپ کی ذات کے اندر کلینزنگ شروع ہو جائے گی، یعنی جبری محبتیں جو ہیں نا، جبری محبتیں جو انسان نے جھوٹے رشتے اپنے قریب کیے ہوئے ہیں، آپ کی سول ان کو دور کرنا شروع کر دے گی، آپ جگہ بنے گی، نیگیٹیوٹی ختم ہوگی، پازیٹیوٹی آپ کے اندر پیدا ہوگی، محبت آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ یہ کلینزنگ پروسیس جو ہے نا مکمل، یہ بھی انسان کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 5ویں بہت بڑی سائن جو ہے، دیکھو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ دلہن کے چہرے پہ رونق ہے، آنکھوں میں چمک ہے، دلہے کو بڑا روپ چڑھا ہوا، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ انسان کی جو سول ہوتی ہے نا، جب وہ کسی ایسی سول کو بانپتی ہے جس نے اس کے قریب آنا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتی ہے، اطمینان دیتی ہے، اور اس کا اشارہ قلب پہ آتا ہے۔ جب انسان کا دل سکون پکڑتا ہے تو چہرے پہ رونق آ جاتی ہے۔
आंखों में चमक आ जाती है। तो अगर आप देखो ना कि आपके हुस्न में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, आपकी आंखों में चमक आ रही है, आपका चेहरा खिल रहा है, तो ये बहुत बड़ा साइन है कि आपकी सोल किसी सोल को एंगेज करने की कोशिश कर रही है, उसके साथ वो स्पिरिचुअली जो है ना वो एंगेज कर रही है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा साइन होता है कि इंसान को टेलीपैथिक मैसेज रिसीव होना शुरू हो जाते हैं सोल के थ्रू, क्योंकि सोल सोल को एंगेज कर रही है ना, सोल सोल को अट्रैक्ट कर रही है, उसको फील हो रहा है, उसको पता चल रहा है, तो आपको भी उसके असरात मिलेंगे। आपको ख्वाब के जरिए या किसी भी तरीके से एक स्पिरिचुअल मैसेजिंग होना शुरू हो जाएगी। वो बंदा आपको ख्वाब में नजर आना शुरू हो सकता है, चाहे चेहरा नजर आए ना आए, आपको ऐसे ख्वाब आना भी शुरू हो जाएंगे। एक स्पिरिचुअल मैसेज भी आपको मिल सकता है टेलीपैथी के जरिए। तो ये वो चीजें हैं जो एक आम बंदे के साथ होती हैं, ठीक है। उसको इशारे, अल्लाह ताला की ज़ात मुख्तलिफ तरीके के जो इशारे हैं ना उसको दे, तो ये समझ जाना है कि आपकी ज़िंदगी में भी कुछ तब्दील होने वाला है। अल्लाह ताला की ज़ात एक रास्ता बना रही है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आने वाला है, ठीक है। उसके बाद ऐसे लोग जो मैंने शुरू में बात की कि जिनके ट्विन फ्लेम जर्नी है, याद रखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ट्विन फ्लेम से मुराद ये नहीं है कि आपने किसी को जिस्मानी तौर पर हासिल करना है, आपने चूज करके किससे मोहब्बत की, ये आपके बस में नहीं होता। ये आलमे अरवाह में बातें तय हुई थी, यानी आलमे अरवाह में कोई ऐसी सोल मौजूद थी जिस सोल के साथ आप स्पिरिचुअली एंगेज थे, यानी वो आपका एक स्पिरिचुअल टीचर है। उस सोल के साथ आपने मिल के वहदत के दरिया में फना होकर बका की मंजिल को हासिल करना है। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और माई जुलेखा का किस्सा है। माई जुलेखा के अंदर ऐसी सोल मौजूद थी, लेकिन बेशक वो काफिर वजूद था, यानी वो पहले बुत की पुजारी थी, लेकिन सोल अंदर वो थी जिस सोल ने स्पिरिचुअल जर्नी करना था। उस सोल को वो दूसरी अपनी जो मामन सोल है ना, जो उसको अरवा में मददगार थी, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर मौजूद थी। तो उसको उनके साथ इश्क हो गया, ठीक है। उनका मिलन जो होता है ना वो जरा डिफरेंट होता है। इसमें जिस्मानी तौर पर मिलना कोई शर्त नहीं होती, ये जरूरी नहीं होता। इसमें जरूरी ये होता है कि आपकी सोल को उस सोल के साथ मिलके फना की मंजिल को हासिल करना, यानी उसके अंदर फना हो जाना, अपने वजूद को छोड़ के अपनी जात के अंदर समझ ले उसको फील करना, उसको जिंदा पाना, उसको देखना। जब इनका सफर अंजाम को पहुंचना होता है ना, तो सबसे बड़ा जो साइन जाहिर होता है वो ये होता है कि इंसान को अपनी जात के अंदर उसकी सूरत नजर आती है। ये स्पिरिचुअल मैरिज का बहुत बड़ा साइन है कि इंसान अपनी जात के अंदर सूरत यार को देखता है। मतलब कि जब माई जुलेखा जो है ना वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मिली थी ना, यानी उनका स्पिरिचुअल एंगेजमेंट या उसका स्पिरिचुअल जो ट्रैवल था वो मुकम्मल हुआ था, तो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पूरे बदन में फील करती थी। वो आंखों से अंधी हो चुकी थी, लेकिन उसको अपने अंदर वो ये जो है ना यूसुफ नजर आता था। लेकिन ये स्पिरिचुअल जर्नी इससे फिर आगे बढ़ता है। रूहों के मिलन के बाद जो है ना वो रूह इंसान को एक ऐसा इसमें आज़म सिखाती है, जिस इसमें आज़म को यूज करके इंसान अल्लाह की जात तक पहुंचता है। यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो इसम अता किया था माई जुलेखा को, जिस जो इसम, वो इस इसम को पढ़ते हुए उसने इश्क का सफर इस हद तक ले गई थी कि वो फना होके बका की मंजिल यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत से जहाँ मिली थी। तो ये जो होता है ना इनका जो अगर वो होना वो रूहानी मिलन, तो इसकी सबसे बड़ी निशानी होती है कि वो अपनी जात के अंदर उसकी तस्वीर को देखते, यानी डायरेक्ट अपने मुर्शद को, अपने ट्विन को, अपने जो है वो स्पिरिचुअल पार्टनर को, कुछ भी आप कह लें, उसको डायरेक्ट देखना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी निशानी है स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाह खैर।